یہ قصہ ان دنوں کا ہے جب لوگ کاروان کی صورت میں لمبے سفر طے کیا کرتے تھے۔ منزلیں دور، راستے دشوار، لیکن دلوں میں یقین اور حوصلہ ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک قافلے میں دو مسافر ایک ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک کا نام ابراہیم تھا، ایک سخی دل کا کھلا خوش اخلاق اور مہمان نواز شخص۔ دوسرا تھا کاشف، سخت بخیل، ہر وقت شکوے کرتا، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ بھی خوشی سے نہ دیتا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبق آموز قصے کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ میں لکھیں۔ اللہ ہمیں دینے والا ہاتھ عطا کرے، نہ کہ لینے والا۔ آمین۔ ابراہیم نے سفر سے پہلے ہی غریبوں میں کھانا تقسیم کیا، خچر والوں کو اضافی اجرت دی اور قافلے کے تمام ساتھیوں کو خوش کر دیا۔ اس کے برعکس کاشف نے سارا سامان اپنے تھیلوں میں بند کر کے تالا لگا دیا اور بار بار کہتا، میں نے یہ اپنے خون پسینے سے کمایا ہے، کسی کو مفت کھلانے پلانے کا شوق نہیں۔ لوگ دل ہی دل میں سوچتے، ابراہیم سخی ہے، لیکن کاشف کا دل بہت تنگ ہے۔ راستے میں قافلہ ایک ایسے گاؤں پہنچا جہاں کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ کھانے کا سامان کم تھا اور پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ابراہیم نے فوراً اپنا پانی اور کھانے کا کچھ حصہ ان گاؤں والوں میں بانٹ دیا۔ کاشف نے یہ منظر دیکھ کر منہ بنایا اور کہا، یہ سب ریاکاری ہے، یہ تو اپنا سامان برباد کر رہا ہے، کل کو خود بھوکا مرے گا۔ لیکن رات جب گاؤں والوں نے دعاؤں میں ابراہیم کا نام لیا اور اس کے لیے خیر مانگی تو پورا قافلہ جذباتی ہو گیا۔ 2 دن بعد قافلہ ایک ویرانے سے گزر رہا تھا کہ اچانک آندھی اور طوفان آ گیا۔ لوگ بکھر گئے، خیمے اڑ گئے اور کئی اونٹ بھاگ گئے۔ سب لوگ سہمے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے سب کو اپنے خیمے میں جگہ دی، کسی کو پانی پلایا، کسی کو چادر دی۔ ادھر کاشف نے سب کچھ چھپا لیا، یہاں تک کہ زخمی قافلے والے کو دوا بھی نہ دی۔ لیکن اگلے دن جب کاشف کا خچر بیمار ہوا اور اس کا ساتھی ساتھ چھوڑ گیا، وہ تنہا رہ گیا۔ وہ ابراہیم کے پاس مدد لینے آیا مگر شرمندہ تھا۔ ابراہیم نے مسکرا کر کہا، مسافر کی پہچان سفر میں ہوتی ہے اور انسان کی پہچان ضرورت کے وقت۔ آؤ اب تم میرے ساتھ ہو۔ قافلہ ایک بڑی بستی میں داخل ہوا جہاں امیر تاجر لوگوں کو نیکی کرنے والے مسافروں کی تلاش میں تھے تاکہ انہیں اپنا نمائندہ بنا سکیں۔ جب انہیں ابراہیم کے بارے میں پتہ چلا تو فوراً اسے عزت و اکرام دیا، تحفے دیے اور کہا، ہم نے تمہارے بارے میں سنا، تمہیں ہم اپنے شہر کا مہمان بنانا چاہتے ہیں۔ کاشف پیچھے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے حسرت سے کہا، میں نے بھی وہی سفر کیا، وہی تھکن جھیلی، مگر عزت صرف اسے ملی۔ تاجر نے جواب دیا، تم نے سفر خود کے لیے کیا، اس نے دوسروں کے لیے۔ ابراہیم ایک سخی دل کا مالک تھا، اس نے دکھوں میں بھی خیر بانٹی اور اللہ نے اس کے لیے عزت کے دروازے کھول دیے۔ کاشف اپنی کنجوسی کے ساتھ تنہا رہ گیا اور سمجھ گیا کہ خزانے دل میں ہوتے ہیں، تھیلے میں نہیں۔ سفر ہو یا زندگی، دل بڑا ہو تو راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ سخاوت صرف مال سے نہیں، وقت، خیال اور دعاؤں سے بھی ہوتی ہے۔ اور جو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کا خود خیال رکھتا ہے۔